بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب کی ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے جس میں مرزا صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا ہے، اور یہ اعتراض بعض بلکہ اکثر اور اس سے بڑھ کر اگر آپ سارے اہل تشیع کی جانب سے کہیں تو یہ بات زیادہ بہتر ہے، اور اہل تشیع کے بالخصوص علامہ شہریار رضا عابدی صاحب نے اس پہ بڑا تفصیلی گفتگو کر اعتراض کیا ہے۔ خلاصہ اس اعتراض کا یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی محمد بن ابو بکر کو قتل کرایا، پھر ان کو گدھے کی کھال میں ڈالا ان کی لاش کو، اور اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کو کرتے ہوئے، اس بات کو بتاتے ہوئے مرزا صاحب آپ دیدہ بھی ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، حضرت علی کی پرورش میں رہا ہے اور ابھی جوان ہے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 30 سال سے بھی کم تھی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے حضرت عائشہ ناراض رہا کرتی تھی۔ یہ ایک اعتراض کیا گیا، کیونکہ کسی کو اس طرح مار دینا، جلا دینا اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں، اور پھر حضرت عائشہ کی ناراضگی بھی ہے۔ اس پر مرزا صاحب نے 5 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اور اہل تشیع بھی انہی کتابوں کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری اس گفتگو کو لازماً سمجھیں اور ان کتابوں کے حوالوں کی حقیقت کو سمجھیں۔ صرف یہ بتا دینا فلاں کتاب میں فلاں صفحے پہ فلاں نے لکھا ہے، یہ کافی نہیں ہوتا، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے اور پوری بات کو دیکھا جاتا ہے، اور مرزا صاحب نے نہایت بددیانتی کے ساتھ حوالوں میں کام لیا ہے۔ پہلی روایت انہوں نے پیش کی ہے تاریخ ابن کثیر سے، یہی روایت پھر پیش کی تاریخ طبری سے، 2 کتابوں سے انہوں نے روایت پیش کی۔ ان دونوں روایتوں کے اندر جو مین راوی ہے وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، اور رجال کی کتابوں میں واضح یہ بات موجود ہے کہ یہ کٹر قسم کا رافضی ہے، اور روافظ کی روایات ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ میزان الاعتدال اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ تہذیب التہذیب اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیگر کتابیں ہیں رجال کی، سب کے اندر واضح موجود ہے کہ یہ کٹر رافضی آدمی ہے، اس کی روایت قبول نہیں۔ یعنی کہ واقعہ کربلا پہ سب سے پہلی کتاب اس بندے نے لکھی، ابو مخنف نے، مقتل ابو مخنف کے نام سے، اور خود یہ شخص واقعہ کربلا کے 40 سال کے بعد پیدا ہوا، اور یہ والی کتاب 98 سال کی عمر میں لکھی، اپنے 58 سال کی عمر میں لکھی۔ یعنی کہ واقعہ کربلا کے 98 سال کے بعد ایک شخص نے واقعہ کربلا پہ پوری کتاب لکھ دی۔ اب آپ یہ والی بات اپنے ذہن سے سوچیں کہ ایک واقعے کے تقریباً 100 سال کے بعد ایک شخص ایک کتاب لکھ رہا ہے اس واقعے کے متعلق، تو کیا وہ بالکل وہی واقعہ لکھے گا؟ نہیں، اس نے یہاں سے روایت لی، وہاں سے روایت لی، دیگر روافظ سے روایت لے کے وہ کتاب تیار کر کے دے دی، جس کے بعد علماء نے متفق طور پر اتفاق کرتے ہوئے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ شخص کٹر رافضی ہے، صحابہ کرام پہ تبرئے بھی کیا کرتا تھا، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ تو مرزا صاحب نے تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری سے جو حوالے پیش کیے وہ ابو مخنف کی روایت کے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ بھئی اسد الغابہ میں، الاصابہ میں اور استیعاب میں، جو صحابہ کرام کی سوانح حیات پر 3 بڑی کتابیں عربی زبان میں، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ہم نے جب وہ روایتیں دیکھی، ہم نے جب ورق گردانی کی، ان کتابوں کو کھولا، حوالے کی چیکنگ کی، تو آپ حیران رہ جائیں گے، وہاں پر تینوں کتابوں کے اندر حضرت معاویہ کا نام تک بھی نہیں ہے۔ ایک کتاب کے اندر اور بات ہے، دوسرے میں اور بات ہے، تیسرے میں اور بات ہے۔ الاصابہ میں ہے کہ ایک عورت کے گھر میں چھپے تھے جب وہ جنگ سے بھاگے، ایک عورت کے گھر میں چھپے تھے، اس عورت کے بھائی نے ہی ان کو قتل کر دیا۔ اسی طرح اسد الغابہ میں ہے کہ معاویہ بن خدیج نے حضرت محمد بن ابو بکر کو قتل کیا ہے، اور یہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ تو آپ اپنی عقل سے بتائیے، اخلاقی طور پہ سوچئے، کیا یہ بددیانتی نہیں کہ معاویہ بن خدیج کو حضرت معاویہ کی ذات پر فٹ کر دیا گیا، اور معاویہ بن خدیج کا نام پڑھ کر معاویہ بن ابو سفیان پر اعتراض اور طعن و تشنیع کی گئی؟ کیا کوئی صاحب عقل، صاحب اخلاق اور امانت دار شخص یہ حرکت کر سکتا ہے؟ صرف کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی شخصیت کو متنازع بنانا ہے، بدنام کرنا ہے، ان کا بغض اہل اسلام کے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اور تیسری کتاب جو انہوں نے پیش کی الاستیعاب، اس کے اندر قاتل ہی نامعلوم ہے، پوری روایت کے اندر کہیں بھی قاتل کا نام نہیں لکھا گیا، صرف اتنی بات ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور اس طرح قتل کر دیا، کچھ لوگ ان کے پیچھے آئے تھے، کہیں بھی حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے۔
تو یہ مرزا صاحب کی بددیانتی بھی ہے، اہل تشیع کی بھی بددیانتی ہے، اور حضرت معاویہ پر اعتماد اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری بات ان کہی کہ بھئی حضرت عائشہ ناراض رہا کرتی تھی، یہ بات بالکل باطل ہے۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آپس میں بڑی محبت تھی، آپس میں الفت تھی، اور تاریخ میں تو موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہار بھیجا، قیمتی ہار بھیجا، حضرت عائشہ نے اس کو قبول کیا، اور یہ واقعات جنگ جمل، جنگ صفین کے بعد ہے، یعنی محمد بن ابو بکر کی شہادت کے بعد کے واقعات ہے۔ تو اگر ناراض تھی تو ہار کیوں قبول کیا گیا؟ اور دیگر کئی واقعات ہیں۔ حضرت معاویہ کا یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے اس مسئلہ میں حضرت عائشہ سے مشاورت کرنا، حضرت عائشہ کا مخلص ہو کر اچھا مشورہ دینا، کہ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ آپس میں راضی تھے، باہم الفت اور محبت تھی۔ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتماد اٹھانے کے لیے ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں، در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت کو اور حق بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔